اور مجھے اس بات پہ فخر اور خوشی ہے کہ میں جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں جس کا نام عمران خان ہے، اس نے حکومت قربان کی ہے لیکن اس نے غلامی قبول نہیں کی۔ یہاں آج آپ کے چہروں پہ خوشی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آج میں نے جس طرح پہلے دن اپنی ڈیوٹی سنبھالی تو عمران خان کے ایک سپاہی کی طرح اور ریاست پاکستان، حکومت پاکستان کے ایک خادم کے طور پہ آج پارلیمانی امور کی میری ڈیوٹی تمام ہوئی۔ آج کا دن جہاں بہت سے چہروں کو خوشی دیتے ہوئے جا رہا ہے، وہاں بہت سے سوال بھی چھوڑے جا رہا ہے۔ میں نے آج ایوان میں محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دیکھا، بعثت پارلیمانی امور کے وزیر کو، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ لیکن ایک سوال تاریخ ان کے لیے بھی چھوڑے جا رہی ہے کہ جس شخص، جس مرد حر، جس مرد بحران کو میرے محترم مولانا صاحب یہودی اور امریکی ایجنٹ کہتے تھے، یہ کیسا ایجنٹ تھا جس کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے ایڑی اور چوٹی کی زور لگا دی؟ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا تو ظلمتوں کا پالا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، عارضی ناکامی شکست کا متبادل نہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ میں کسی کی طرف کوئی تشبیہ نہیں دینا چاہتا کیونکہ ہم نے یہاں، میرا یہ نواں سال ہے اس پارلیمان میں، لیکن یاد رکھی میری بات، میدان کربلا میں عارضی شکست ضرور ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن دنیا ان کو یاد رکھتی ہے۔ پلیز نو کراس ٹاک، پلیز نو ہم کراس سب ٹاک، نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش ہر ایک قدم کو پہ حق ہے چلنا بات ہے، کرنے کا، پلیز۔ اور آپ برداشت کیجئے، میں آپ کے نعرے، آپ کی ہوٹنگ، آپ کی خوشیاں برداشت کی ہیں میں نے، اور ہم سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں، اور یہ میسج ہر اس شخص کے لیے جو آزادی کا پیروکار ہے، جو غلامی کے خلاف ہے۔ آپ کے دل میں تمنا تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت ختم ہو، انشاءاللہ اس کرسی پہ میرا لیڈر ایک بار پھر آئے گا، انشاءاللہ اس کرسی پہ عمران خان صاحب پھر آئے گا، عوام کی طاقت سے آئے گا، 2/3 سے آئے گا۔ برداشت کریں، تھوڑا صبر کریں، برداشت کریں۔ ہر عمران خان صاحب کا گناہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے، میرے چھوٹے بھائی ہیں لیکن لیڈر ہیں، میں احترام سے نام لوں گا، بلاول صاحب بیٹھے ہیں۔ بلاول صاحب، عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے کہ جب آپ کے نانا نے آج سے سالوں پہلے اسی اسلام آباد میں مسلم امہ کو اکٹھا کیا تو انہوں نے ایک بار اکٹھا کیا، اور میرے لیڈر عمران خان صاحب نے 2 مہینے میں 2 بار اکٹھا کیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ اسی OIC کی کانفرنس میں عمران خان صاحب نے، میں وہاں سے دیکھ رہا تھا، آپ ہنستے جائیں، آپ کے ہنسنے سے میرے حوصلے کم نہیں ہوں گے۔ میرے پیچھے بھی کروڑوں لوگ کھڑے ہیں، میرے لیڈر کے پیچھے بھی کروڑوں لوگ کھڑے ہیں، اور ہم دشمن نہیں ہیں، ہم نے مل کے پاکستان کو بنانا ہے، لیکن آپ کے طریقہ کار سے ہمیں اتفاق نہیں۔ وہاں پہ عمران خان صاحب نے کھڑے ہو کے جب ان سن رہے تھے، انہوں نے یہاں سپیچ کرتے ہوئے فرمایا، وقت ثابت کرے گا کہ کون اصلی شیر ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کو مبارک ہوں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، میری تربیت ایسی نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم مسلم بلاک بنائیں گے، عمران خان صاحب نے مسلم بلاک کی بات کی، یہ ان کا گناہ ہے۔ عمران خان صاحب نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، یہ ان کا گناہ ہے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ روس صرف بہانہ ہے، جناب چیئرمین صاحب، محترم ایاز صادق صاحب، کہ روس صرف بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے۔ عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے ختم نبوت کی بات کی، اسلامک امہ کی بات کی، مدینہ کی ریاست کی بات کی۔ عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ کی آپ نے ہمت، بسط احترام
परवेज अशरफ साहब भी तशरीफ फरमा हैं, और मेरे ख्याल में गैलरीज में साबिक वज़ीर आज़म मोहतरम गिलानी साहब भी तशरीफ फरमा हैं। मेरे अपोजिशन लीडर वहां पे रहे, आपके साथ सेनेट में मैंने बड़ा काम किया। लेकिन जनाब चेयरमैन साहब, एक वो भी वक्त था दुनिया ने देखा कि यहां पे अमेरिकन बूट्स आए, एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, और एक ये भी वक्त है कि वो वहां मंसूबे बनाते रहे कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिरी तो पाकिस्तान, थिंग्स विल गेट टफ फॉर पाकिस्तान। और ये भी कहते हैं कि हाँ, अगर इमरान खान की हुकूमत गिर गई और अदम एतमाद जो आपने अभी कामयाब की है कामयाब हो गई, तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। मेरे चेयरमैन साहब, अल्लाह के 99 नामों के नीचे बैठ के हम माह रमजान में अल्लाह से माफी के खासगार हैं, अमेरिका से माफी के खासगार नहीं। लेकिन फिर भी आप जीते हैं आज, हम ग्रेस से बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये मेरी बात याद रखिएगा, ये मेरी बात याद रखिएगा जनाब चेयरमैन साहब, चलते हैं दबे पांव के कुछ जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। दोबारा सुनाओ, चलते हैं दबे पांव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। जनाब चेयरमैन साहब, मुझे इस बात पे फख्र है, मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, आखिरी गेंद तक खड़ा रहा। और इमरान खान का आप क्या मुकाबला करोगे, उसका एक सिपाही आपके बीच में खड़ा है अल्लाह ताला के करम से। तो आखिर में जनाब चेयरमैन साहब, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं, जनाब चेयरमैन साहब, मेरी दुआ है मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे, मेरी दुआ है कि हम इनको पाकिस्तान को मजबूत करते रहे। लेकिन इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह कहता है वकुल जाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और कह दीजिए मेरे हबीब कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। जल्द इमरान खान साहब इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से एक बार फिर इसी कुर्सी पे विराजमान होगा, 2/3 अक्सरियत से होगा, और इंशाअल्लाह इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मेरे करोड़ों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और वोटर्स और सपोर्टर्स को आज की ये डिफेंस, आज का ये खड़ा होना और आपका आज की रेजिस्टेंस मुबारक हो। आज भी पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो साम्राज्य के सामने खड़े हैं, जो अमेरिका के सामने खड़े हैं, जो यहूद और हनूस के सामने खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।